ایک طرف تو عدیر کے گھر آنے کی وجہ سے شرجینا کا موڈ آف ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے گھر والے اس کو نیوز دینے آتے ہیں کہ تم نے BBA میں ٹاپ کیا ہے، تو وہ پھر سے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ شرجینا کے گھر والے اس کے لیے مٹھائیاں اور گفٹس وغیرہ لے کے آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، لیکن شگفتہ بیگم کا موڈ تو پہلے سے ہی آف ہوتا ہے، کیونکہ افتخار صاحب نے ان کو یہ جو سنا دیا تھا کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ شگفتہ بیگم تو شکل بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اتنے سالوں سے میں اس گھر کو سنبھال رہی ہوں اور اینڈ پہ مجھے یہ سننا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ شگفتہ بیگم کو تو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایشوز بنانا آتے ہیں، اور شرجینا سے تو ان کو اسی لیے نفرت ہو گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی عدیر کو اس گھر سے نکال دیا ہے، تو وہ شرجینا کے گھر والوں سے ملنے بھی نہیں آتی اور افتخار صاحب سے کہتی ہیں کہ بھئی آپ کا گھر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کیا کہ میرا دل چاہے نہ چاہے پر میں آپ کے ہر مہمان سے ملنے کے لیے آ جاؤں۔ افتخار صاحب کو بالآخر جانا پڑتا ہے اور مہمانوں کے سامنے بہانہ کر دیتے ہیں کہ شگفتہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر رہی ہیں۔ شرجینا کے گھر والے تو اس کو خوشخبری سنا کے مل کے چلے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو فیل ہوتا ہے کہ اماں کا موڈ شرجینا کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ وہ شرجینا سے سارے گھر کے کام کرواتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک شرجینا اتنے محنت والے کام کرتی ہے اور پھر بھی اماں اس کے گھر والوں سے ملنے تک نہیں آئیں۔ مصطفیٰ کو فیل ہوتا ہے کہ شرجینا کے ساتھ اس گھر میں زیادتی ہو رہی ہے، اس کی خوشی کی سیلیبریشن تو ہونی چاہیے۔ تو مصطفیٰ شرجینا سے کہہ دیتا ہے کہ آج کا دن تم کوئی کام نہیں کرو گی اور آج کا دن ہم تمہارے رزلٹ کو سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ مصطفیٰ جانتا ہے کہ وہ عدیر جتنا کماؤ تو نہیں ہے اور نہ ہی وہ شرجینا کو وہ لائف دے سکتا ہے جیسی کہ عدیل بھائی اس کو دے سکتے تھے، پر وہ شرجینا کو اداس دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کو کہیں نہ کہیں شرجینا سے ہمدردی اور تھوڑی بہت محبت بھی ہونے لگ گئی ہے۔ وہ شرجینا کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جائے گا اپنی پسندیدہ جگہوں پہ، اس کو سمندر کے کنارے بھی لے جائے گا اور پھر اپنی پسند کے ایک ڈھابے پہ کھانا بھی کھلائے گا۔ شام کافی ہو جاتی ہے، شرجینا کہتی ہے ہمیں اب گھر جانا چاہیے، بہت سے کام پڑے ہوں گے، وہ کام تو مجھے ہی گھر جا کے کرنے ہیں، لیکن مصطفیٰ بھی ضد کرتا ہے کہ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، ایٹ لیسٹ آج کا دن تو نہیں، اور اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہوا تو میں تمہارے ساتھ کروا دوں گا، بے فکر رہو، ابھی تو تمہارا ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ اور پھر وہ اس کو ایک آرٹیفیشل رین والی جگہ پہ لے جاتا ہے۔ شرجینا جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ سی لڑکی ہے، اس کو بارش میں نہانا بھیگنا یہ سب کچھ پسند نہیں، لیکن مصطفیٰ بہت ہی زندہ دل اور ہر ایک لمحے کو انجوائے کرنے والا انسان ہے۔ وہ عدیر کی طرح پیسوں کے پیچھے اور فیوچر کا سوچ سوچ کے نہیں مر جاتا، بلکہ وہ آج میں زندہ رہتا ہے۔ آج کی ضروریات پوری ہو گئیں تو بس ٹھیک ہے، فیوچر کا سوچ کے کیوں آج کا دن خراب کیا جائے۔ وہ شرجینا کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے اس بارش کے اندر لے جاتا ہے اور شرجینا بھی بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسی جگہوں پہ انجوائے نہیں کیا۔ شرجینا کے لیے تو مصطفیٰ کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا ہی ایکسپیرینس ہے۔ شرجینا کے لیے آج کا دن واقعی ہی بہت یادگار گزرتا ہے، لیکن جب وہ گھر جانے کے لیے سوچتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہمارے کپڑے بالکل بھیگ چکے ہیں، اب یہ کیسا ایڈونچر تھا تمہارا، ایسی حالت میں ہم گھر کیسے جائیں گے اور گھر والوں کو کیا بتائیں گے۔ لیکن مصطفیٰ اس کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ ہر ٹائم اماں سے اور گھر والوں سے ڈرنا چھوڑ دو، اماں کی باتیں ایک کان سے سنا کرو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو میری طرح۔ دیکھو میں بچپن سے ان کی باتیں یہی سنتا آ رہا ہوں، پر میں نے تو اپنی زندگی کو جینا چھوڑ نہیں دیا، تو کیا تم ان کی باتیں سننے کی وجہ سے 2 ہی دنوں میں زندگی جینا چھوڑ دو گی؟ شرجینا کہتی ہے کہ آپ کی وہ ماں ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، پر میری تو وہ ساس ہیں، پتہ نہیں اب مجھے کیا کیا باتیں سننی پڑیں گی، اور مجھے بڑوں سے کوئی بھی باتیں سننے کا شوق ہی نہیں۔ میں نے تو آج تک زندگی میں ابا اماں کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں بڑوں سے ڈانٹ کھانے سے بہت ڈرتی ہوں، تو اسی لیے میں اماں کو بالکل خفا کرنا نہیں چاہتی، اور اچھا ہی ہے نا کہ انسان کسی کو غصہ آنے کا موقع دینے کی بجائے خود ہی محتاط رہ جائے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم اور تمہاری لاجکس، میں تو تمہاری سوچ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر جب وہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں تو مصطفیٰ بہانہ کر دیتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر پانی پھینک دیا تھا، اسی لیے ہمارے کپڑے بھیگ گئے، اور شرجینا کو اماں کی ڈانٹ سے بچا لیتا ہے۔
شرجینا یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کو ایٹ لیسٹ اس کا تھوڑا سا احساس تو ہونے لگا کہ اس نے اپنی اماں کی ڈانٹ سے اس کو آج کا دن بچا لیا، اور پھر اس کا موڈ صبح ہی صبح جو عدیل کو دیکھ کے خراب ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی اس نے سارا دن ہی شرجینا کا اچھا گزروا دیا۔ ادھر عدیل کا موڈ بڑا ہی آف ہوتا ہے کیونکہ ابا نے اس کو ڈانٹ کے پھر سے گھر سے نکال دیا اور اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا، اور اسے صاف ہی کہا ہے کہ جس امیر زادی سے تم نے شادی کی ہے اب اسی کے ساتھ ہی خوش رہنا اور ہمیں بھول جاؤ، تمہارا یہ چندہ ہمیں امداد میں نہیں چاہیے، اور عدیل کا 5 لاکھ کا چیک بھی پھاڑ کے اس کے منہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ عدیل کو تو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ابا اپنی دوستی نبھانے کے لیے اس لڑکی کو تو اس گھر میں لے آئے ہیں اور مجھ سے اتنی لا تعلقی کر رہے ہیں۔ گھر آ کے بھی عدیل کا موڈ پھر سے آف رہتا ہے۔ رباب یہ بات فیل کر جاتی ہے۔ سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ سر 4 بجے آپ کی ایک میٹنگ ہے، لیکن عدیل اس کو سب میٹنگز کینسل کر دینے کے لیے کہتا ہے۔ تو رباب عدیل کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، میں 2-3 دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہارا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عدیل بتا دیتا ہے کہ میں ابا کے گھر گیا تھا اور اس طرح انہوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تو میں تھوڑا سا ڈپریسڈ ہوں۔ رباب کو تو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس دن بھی شرجینا اور مصطفیٰ کو ہوٹل میں دیکھ کے میں نوٹس کر رہی تھی کہ تم نے فوراً ہی اپنے گھر میں کال کھڑکا دی۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں کہ تم میری پرمیشن کے بغیر یا مجھے بتائے بغیر کوئی بھی کام کرو۔ مجھے بالکل پسند نہیں آتا کہ میرے ارد گرد کے لوگ جو کر رہے ہوں وہ مجھے اس سے بے خبر رکھیں۔ عدیل کو رباب کی یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزرتی ہے اور اسے ایسا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ کسی قید میں ہے، وہ رباب کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ رباب اس کے اوپر مزید روب جھاڑنا شروع کر دے گی، اور عدیل کا جو ایلیٹ کلاس میں رہنے کا شوق تھا وہ بہت جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ کہاں اپنے گھر میں اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا تھا اور گھر کا سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا اور سب سے زیادہ عزت بھی اسی کی تھی، اور کہاں یہ رباب کے گھر میں دولت شولت نوکر سب کچھ ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، لیکن اس کی عزت 2 ٹکے کی ہے۔ رباب اس پہ ایسے روب جھاڑتی ہے جیسے وہ اس کی باس ہے ابھی تک، اور ادھر شرجینا جیسی لڑکی مصطفیٰ جیسے لڑکے کو بھی جو کہ بالکل کچھ کماتا نہیں اتنی عزت اور اتنا احترام دیتی ہے، اس کے گھر کے سارے کام کرتی ہے، اس کی ماں کی عزت کرتی ہے، اور پھر مصطفیٰ کے لیے کھانے بھی بناتی ہے اور اس کو اتنی رسپیکٹ دیتی ہے۔ اب رباب کا تو کوئی قصور نہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی لاڈلی اولاد تھی، اور پھر اس نے بچپن سے ہی اپنے ارد گرد سب لوگوں پہ روب چلانا سیکھا ہے۔ عدیل کتنے عرصے تک رباب کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکتا ہے، اس کا روب سہ سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔